جی بیٹا. ابو آج میرا آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ دیندار بننے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کام کیا جائے، کیا صورت اختیار کی جائے؟ یہ میرا بیٹا ہے محمد، اور قرآن کا حافظ بھی ہیں اور میٹرک میں پڑھ بھی رہا ہے، اور 3 مسئلے انہوں نے سنایا ہے. تو ان کا سوال ہے کہ نیک بننے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، اللہ کے مقرب بننے کے لیے کیا اختیار کیا جائے، کیا کیا جائے. تو ہمیں اس معاملے میں قرآن سے گائیڈ لائن لینا چاہیے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کسی کی قرآن سے بڑھ کر کوئی اور چیز کسی کی گائیڈ نہیں کر سکتا، اور احادیث بھی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز کسی کی گائیڈ نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، نیک بننے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور صبر کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے دور نہ رہیں، ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں. جس دن آپ ان کی محفل سے دور ہو جائیں گے تو آپ دنیا والے بن جائیں گے، دنیا کے چاہنے والے بن جائیں گے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ہر اس شخص کی اتباع نہ کرنا جس کا دل اللہ سے غافل ہو اور اللہ کی یاد سے غافل ہو، اللہ کی عبادت سے غافل ہو، دور ہو. اس شخص کی اتباع نہ کرنا، کیونکہ اس شخص کی اتباع کرنے کی وجہ سے پھر آپ جو ہے نا حق کے اوپر گامزن نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ تقوی اختیار نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ نیکی اختیار نہیں کر سکتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے لوگوں کی مثال خوشبو کی دکان کی ہے، اور برے لوگوں کی مثال لوہاری کی دکان کی ہے. اور خوشبو کی دکان میں کوئی جائے گا تو اگر اس نے خوشبو نہ بھی خریدا تو خوشبو اس کو ضرور آئے گا. نیک لوگوں کے ساتھ جب بیٹھے گا تو ضرور اس کے اثر اس کی ذات پر مرتب ہو جائے گا. اور برے لوگوں کی مثال اللہ کے نبی نے لوہاری کی دکان کے ساتھ دیا ہے کہ کوئی آدمی لوہاری کی دکان میں چلا جائے، اگر اس کو کالک نہ بھی لگے بیٹا تو کہنے لگا کہ فرمانے لگے کہ اس کو دھواں ضرور آئے گا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت الفاظ میں شارٹ کٹ میں خلاصہ اس آیت اور حدیث کا اس طرح پیش کیا ہے: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے محفل اور نیک لوگوں کے صحبت عطا فرمائے.